الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، عبادتوں میں اہمیت کے اعتبار سے ایک بہت اہم عبادت اور اعمال میں آسانی کے اعتبار سے ایک آسان عمل دعا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسی ضرورت ہے جس سے کوئی شخص بھی بے نیاز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ کے سب سے مقرب بندے انبیاء علیہ السلام ان کی دعاؤں کو نقل کیا گیا۔ انبیاء اور ان کے ماننے والے، چھوٹا شخص، بڑا شخص، بیمار، صحت مند، مالدار، غریب، بوڑھا، جوان، ایک ایسی عبادت جو ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اسی لیے
قرآن کریم کے اندر، احادیث میں اس عبادت کو آسان ہونے کے باوجود لیکن بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس عبادت کو عبادت قرار دیا گیا۔ مسند امام احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت کی روح اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا، خشوع، خضوع، گریہ وزاری، اپنی بندگی کا اظہار، یہ سب عبادت کی شکلیں اور عبادت کی روح ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری اچھائیاں، یہ سارے بندگی کے مظاہر دعا کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ سورہ فرقان کی آخری آیت کریمہ، مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیں کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دعا سے عبادت مراد ہے، اللہ کی بندگی نہ ہوتی، اللہ پر ایمان نہ ہوتا، اللہ کی طرف لوٹنا نہ ہوتا، اللہ کے آگے اپنے عجز کا، بے بسی کا، کمزوری کا، بندگی کا اظہار نہ ہوتا، تو میرا رب تمہاری کیوں پرواہ کرتا؟ تمہاری پرواہ، تمہاری حفاظت، تم کو ناراضگی سے اور عذاب سے بچانا صرف اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اس سے لو لگاتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اس سے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لیکن اے مشرکین، تم تو عبادت اللہ کی نہیں کرتے، تم تو اللہ پر ایمان نہیں لائے، تم نے تو رسول کی تکذیب کر دی، اب اس کا انجام تم یقینی طور پر بھگتو گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا اور اپنی عبادت کا حکم دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، میری طرف رجوع نہیں کرتے، میری طرف لوٹتے نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے، جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا اور دعا کرنے کا حکم دیا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میری طرف رجوع کرو، مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ انہیں بتلا دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے علم کے ذریعے سے ان سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھ کر میرے احکام کی پیروی کریں، میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی ضرورتوں کا اظہار اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مجھ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ایک مسلمان دین کے معاملات میں خاص طور سے اور دنیاوی معاملات میں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی تدبیر پر، اپنی سوجھ بوجھ پر، اپنی کوششوں پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء علیہ السلام دنیاوی معاملات میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا کی دعا، اے اللہ تو مجھے لا ولد مت چھوڑ دینا، تو بہترین اولاد دینے والا ہے، بہترین وارث بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ چھوڑا، اس موقع پر دعا کی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی آل و اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، مقصد یہ کہ وہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے اس گھر کو آباد رکھیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ یہاں آئیں، لوگ یہاں ٹھہریں، دوسروں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہوں۔ دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ ایک نبی اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کی روزی دے۔ یہی حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے ایک طرف تو یہ دعا کی کہ رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ ایک طرف یہ دعا کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو
نماز کا پابند بنا، نماز کا پابند بنا۔ اور جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس موقع پر تعمیر کے دوران یہ دعا کرتے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ نیک اعمال کے لیے بھی دعا، دینی ضرورتوں کے لیے بھی دعا، دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی دعا۔ یہ پیغمبر کا طریقہ، یہ پیغمبر کا طریقہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، کس کو پکارا، کس کو یاد کیا؟ انی مسنی الضر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں تکلیف سے بہت پریشان ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ انبیاء کی سیرت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو بھی نقل کیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ذات مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو ظاہری اسباب کی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں کماتا ہوں اسی سے کھاتا ہوں، میں کماتا ہوں اسی سے پیتا ہوں، منسوب کیا تو اس ذات کی طرف جو حقیقت میں رب العالمین ہے، جو حقیقت میں کھلانے والا ہے، جو حقیقت میں پلانے والا ہے، جو غیب سے ہماری روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے۔ اور آگے دیکھیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے اچھا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی طرف منسوب نہیں کیا، طبیب کی طرف منسوب نہیں کیا، حکیم کی طرف منسوب نہیں کیا، منسوب کیا تو اس ذات کی طرف جس کے ہاتھ میں جس کی قدرت میں بیماروں کو شفا دینا ہے اور جس کے ارادے سے بیماریاں بھی نازل ہوتی ہیں، اس ذات کی طرف منسوب کیا۔ تو باتیں چھوٹی ہو یا بڑی، ضرورتیں دینی ہو یا دنیاوی، بندگی کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی اس سے بیان کریں، اس کی طرف لو لگائیں، اس سے مانگیں، اس سے گریہ‌وزاری کریں۔ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کو، اس دنیاوی زندگی کو کس طرح دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لیکن ہم اسی بڑی عبادت سے غافل ہو کر ہم نے اپنی زندگی کو بے برکت بنا دیا۔ ایک مسلمان جب صبح کرے، بستر سے اٹھے تو جاگنے کی دعا پڑھے۔ غور کیجئے، بستر سے اٹھے تو جاگنے کی دعا پڑھے، نماز پڑھے، صبح کے جو اوراد ہیں وہ کرے، جب اس کے بعد ناشتے کا وقت آئے، بسم اللہ کر ناشتہ شروع کرے، ناشتے سے فارغ ہو اس موقع کی دعا پڑھے، اسے کام کے لیے گھر سے نکلنا ہے، کپڑا پہننا ہے، اس موقع کی دعا پڑھے، گھر سے نکلنا ہے، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھے، ہر موقع کی دعا، استنجا کے لیے جانا ہے اس موقع کی دعا،
ہر موقع کو، ہر عمل کو دعاؤں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تاکہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہمہ وقت رہے کہ وہ بندہ ہے، ایک رب کا بندہ ہے، اسی رب کے حکم کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی رب کی طرف ہر موقع پر لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہی تو عبادت ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ قل انما نسکی و محیای و مماتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری دوسری عبادتیں، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے۔ تو ایک مسلمان جب اس طرح سے اپنے شب و روز کو گزارے گا تو یقینی طور پر اس کی زندگی اس کے رب کے لیے ہوگی۔ رب کو یاد کرے گا تو رب اس کے عمل میں برکت دے گا، رب کو یاد کرے گا تو رب اس کے لیے عمل کو آسان بنا دے گا۔ اور اگر رب کو یاد نہیں کرے گا، آج کی اس مادی دنیا میں ہم نے اپنی ذہانت پر، اپنی تدبیر پر، اپنے وسائل پر بھروسہ کر لیا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ رب کو بھول گئے۔ دنیا جس ڈگر پر چل رہی ہے ہم نے اسی ڈگر کو اختیار کیا۔ تو آج ہم جس طرح سے قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، لغزش ہو رہی ہے، اور ہمارا عمل بے برکت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ وجہ یہی ہے کہ برکت اور آسانی کے جو راستے تھے، جو ذرائع تھے، جو اسباب تھے، ہم نے ان اسباب کو اہمیت نہیں دی۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں، وہ تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ کی تدبیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی تدبیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، اپنی تدبیر پر نہیں، اپنے طریقہ کار پر نہیں، اپنی ہوشیاری اور چالاکی پر نہیں۔ تو جب ہمارا ایمان، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل رب کی تدبیر پر ہے تو ہم رب سے کیوں نہ مانگیں، ہم رب کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ جب ہم رب کی طرف رجوع کریں گے، جب ہم رب سے مانگیں گے تو رب سنے گا، اور یقیناً سنے گا، اور ہمارے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا۔ مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعائیں کرتے ہو تو یا تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو سن کر تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کا اجر و ثواب تمہارے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ اجر و ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اور یا اللہ تبارک و تعالی اس ضرورت کو تو نہیں لیکن اسی جیسی دوسری ضرورت تمہاری پوری کرتا ہے۔ الغرض یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ رب کے ساتھ ایک ایسا سودا ہے جس سودے میں کبھی بھی نقصان نہیں ہے۔ دعا، رب کی طرف لوٹنا، رب سے رجوع کرنا، رب سے مانگنا ایک ایسا عمل ہے جس میں کبھی بھی خسارہ اور نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر فائدے کا سودا ہے۔
تو ہم اس سودے کو نظر انداز کر دیں، اس کو اہمیت نہ دیں یا اس کو کم اہمیت دیں، یا جب ہمارے معاملات الجھ جائیں تب ہم اپنے رب کو یاد کریں، تو ٹھیک ہے، اس موقع پر بھی رب سنتا ہے، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا وہ حکم یہ ہے کہ ہم ہر عمل کے موقع پر کھانا پینا سے لے کر سونے جاگنے تک اپنے رب کو یاد کریں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں۔ اور خاص طور سے گھروں کے اندر ہم ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ والدین بچوں کے لیے دل سے دعائیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دل سے دعائیں کب دیں گے؟ جب ہم ان کو خوش رکھیں گے۔ اگر ہم ان کو ستائیں گے، اگر ہم ان کو تکلیف دیں گے، اگر ہم ان کی مرضی کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو وہ ہمیں دل سے دعائیں کیسے دیں گے؟ گھروں کا نظام، گھروں کی رہائش کچھ اس طرح سے بننی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارے جو بزرگ لوگ تھے وہ اس کا خاص خیال رکھتے تھے کہ والدین کا کمرہ ایسی جگہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا، ہر جانے والا ان کی نظر میں ہوتا تھا، ان کے پاس آتا تھا، ان سے سلام کرتا تھا، ان کی خیریت معلوم کرتا تھا۔ اور آج بھی بہت سی جگہوں پر، بہت سے گھروں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم گھر سے کام کے لیے نکلیں، والد ہیں، والدہ ہیں، ان سے مل کر نکلیں، ان کو ہم اپنا کام بتلائیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں ان کی دعائیں ملیں گی۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، اگر وہ کسی دوسرے کام میں نہیں ہیں، وہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیں گے۔ گھر واپس آئیں، پہلے ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، اپنی خیریت بتلائیں، ان کی خیریت معلوم کریں۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح اولاد کو بھی تعلیم دی گئی کہ جب وہ اپنے لیے دعا کرے، والدین کے لیے بھی دعا کرے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں نہ ہوں۔ اور یہی نہیں، ہمیں تو یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اگر ہم دور ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو دعا کے ذریعے سے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں جس میں عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، سکھلایا گیا، طریقہ سکھلایا گیا کہ کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تم کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے ہو تو فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن باتوں کے لیے تم دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر، وہ اچھائیاں، وہ نیکیاں، وہ آسانیاں تمہارے لیے بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو دعا کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر مومن، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، اپنے رب کی طرف لوٹنا، اپنے رب سے لو لگانا بندگی کا تقاضا ہے۔ جب بندہ رب سے لو لگاتا رہتا ہے
تو رب بھی اس کا بہت خیال رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. تمہاری دعا نہ ہو تو رب کو تمہاری پرواہ کیوں کر رہے. رب کو پرواہ ہے، رب کو تمہاری فکر ہے، رب کو تمہارا خیال ہے، تو یہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں اور موقع بموقع، بلکہ جن موقعوں پر دعائیں مسنون ہیں، ہم اپنی عملی زندگی میں ان کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.